أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور بھیجے ہم نے لگاتار ان کے بعد، من بعدہ ان کے بعد، بالرسل کئی رسول، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور دی ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو البینات واضح دلیلیں، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے تائید کی اس کی پاکیزہ روح کے ساتھ، أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ، کیا جب کبھی آئے کوئی رسول، جاءکم آئے تمہارے پاس، رسول کوئی رسول، بما وہ چیز دے کر، لا تہوی انفسکم جسے تمہارے نفس نہیں چاہتے تھے، استکبرتم تو تم نے تکبر کیا، ففریقا کذبتم پس پیغمبروں کے ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا، وفریقا تقتلون اور ایک گروہ کو تم نے قتل کر دیا، وقالوا قلوبنا غلف اور کہا انہوں نے ہمارے دل غلافوں میں ہیں، بل لعنہم اللہ بکفرہم بلکہ اللہ تعالی نے ان پر لعنت فرمائی ہے، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلا ما یؤمنون پس بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ اور جب آئی ان کے پاس کتاب، من عند اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مصدق لما معہم تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو ان کے پاس ہیں، وَكَانُوا مِن قَبْلُ اور وہ تھے اس سے پہلے، يَسْتَفْتِحُونَ فتح طلب کرنے والے، علی الذین کفروا ان لوگوں کے خلاف جو کافر ہیں، فلما جاءہم پس جب آ گئی ان کے پاس، ما عرفوا وہ ذات جس کو انہوں نے پہچان لیا، کفروا بہ تو اس کا انکار کر گئے، فلعنت اللہ علی الکافرین پس اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے کافروں پر، بئس ما اشتروا بہ انفسہم بئس ما بری ہے وہ چیز، اشتروا بہ انفسہم جو انہوں نے خریدی، انفسہم اپنی جانوں کے لیے، ان یکفروا بہ ان یکفروا یہ کفر کرتے ہیں، بما انزل اللہ ان چیزوں کا جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، بغیاً سرکشی کرتے ہوئے، ان ینزل اللہ من فضلہ یہ کہ نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا فضل، علی من یشاء من عبادہ جس پر چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، فباؤوا بغضب علی غضب پس لوٹے وہ غضب پر غضب لے کر، وللکافرین عذاب مہین اور کافروں کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے بنی اسرائیلیوں کے جرائم اور ان کی نافرمانیوں کا ذکر تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو جھٹلایا، قیامت کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو جھٹلایا، یہاں تک کہ پیغمبروں کو شہید بھی کر دیا۔ تو ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ کیا ان کو سمجھایا نہیں گیا تھا، کیا ان کی رہنمائی نہیں کی گئی تھی کہ وہ ایسی حرکتیں کر رہے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، تورات کا، آسمانی کتاب میں بڑا مقام ہے، تورات ہم نے عطا کی ہے جو کہ بڑی جامع معنی کتاب ہے۔ صرف یہ نہیں، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ اور ہم نے ان کے بعد بھی کئی ایسے رسول ہیں کہ لگاتار ہم ان کے اندر رسولوں کو بھیجتے رہے ہیں، اور آخری پیغمبر جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اس کا تذکرہ یہاں پر فرمایا کہ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ اور دی ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو واضح دلیلیں۔ تو یہ مریم علیہ السلام کا نام یہاں پر آیا، حضرت مریم علیہ السلام کو یہ شرف حاصل ہے کہ قرآن کریم میں ان کے سوا کسی عورت کا نام نہیں آیا، پہلی امتوں میں سے بھی اور نہ اس امت میں سے، اور ان کا نام، حضرت مریم کا نام قرآن میں 30 مرتبہ آیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت ان کی والدہ کی طرف کی، اور عیسیٰ ابن مریم فرمایا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، کیونکہ قرآن کا یہ اصول ہے، ضابطہ ہے، ادعوا لآبائہم کہ باپ کی طرف نسبت کر کے پکارو، اور اگر باپ کی طرف یہاں پر نسبت کر کے نہیں پکارا گیا، ماں کی طرف نسبت کر کے پکارا گیا، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ان کے والد نہیں تھے بلکہ صرف والدہ تھیں۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور ہم نے تائید کی اس کی پاکیزہ روح یعنی جبرائیل امین کے ساتھ، تاکہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ جبرائیل علیہ السلام کی تائید کی ضرورت اس لیے پڑی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کی اصلاح کا کام شروع کیا اور ان کو بتایا کہ یہ چیزیں تم نے بگاڑ دی ہیں اور اس سے دین کا نقشہ بگڑ گیا ہے، تو چھوٹے بڑے سب کے سب جن ان کے مخالف ہو گئے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان لوگوں نے لڑنا شروع کر دیا۔ تو بہرحال یہ تو ان کی حالت تھی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے روح القدس یعنی کہ حضرت جبرائیل سے ان کی تائید بھی فرما دی کہ یہ ٹھیک ہیں، غلط نہیں ہیں۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ
کہ جب بھی کوئی رسول لایا تمہارے پاس وہ چیز جسے تمہارے نفس نہیں چاہتے تھے، استکبرتم تو تم نے تکبر کیا، ففریقا کذبتم پس پیغمبروں کے ایک فریق کو تم نے اے ظالموں جھٹلایا، وفریقا تقتلون اور ایک فریق کو تم نے قتل کر دیا۔ قتل کن کو کر دیا؟ بہت سے پیغمبروں کو انہوں نے جھٹلایا تھا، نہیں مانا، اور کچھ پیغمبروں کو نعوذ باللہ قتل کر دیا، شعیع علیہ السلام، زکریا، یحییٰ علیہ السلام۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے پیغمبر ہیں جو جب بھی کسی پیغمبر نے ان کی مرضی کے خلاف بات کی تو انہوں نے اس پیغمبر کو شہید کر دیا۔ وقالوا قلوبنا غلف اور کہا انہوں نے ہمارے دل غلافوں میں ہیں، جو قرآن شریف اور دیگر کتابوں پر چڑھایا جاتا ہے تاکہ ان پر گرد و غبار نہ پڑے، مکھی نہ بیٹھے، دھواں نہ لگے، بے حرمتی نہ ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، علم ہے اور بڑی پاکیزہ چیزیں ہیں، ان پر ہم نے غلاف چڑھائے ہوئے ہیں تاکہ تمہاری گرد و غبار اور دھوئیں کی مانند جو باتیں ہیں ہمارے دلوں تک نہ پہنچے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بل لعنہم اللہ بکفرہم، یہ بات نہیں ہے کہ ان کے دل بڑے صاف ہیں، ان کے عقیدے اور نظریات بڑے درست ہیں اور تمہاری باتیں گرد و غبار والی ہیں، بلکہ بات اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی ہے ان کے کفر کی وجہ سے۔ فقلیلا ما یؤمنون، بس بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لانے والے ہیں۔ باوجود اس کے کہ تقریباً سارے یہودی حضور علیہ السلام کو جانتے تھے کہ واقعی یہ سچا پیغمبر ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ بخاری شریف میں ہے کہ جب وہ کلمہ پڑھ کر بیٹھے تو دیکھا اور یہودی بھی آ رہے ہیں، حضور کے پاس بیٹھے تھے، تو حضور سے درخواست کی کہ وہ یہودی آ رہے ہیں تو میں پردے کی اوٹ میں چلا جاتا ہوں، پہلے آپ ان سے جو ہے نا میرے متعلق پوچھیں کہ میں کون ہوں، پھر ان کو اسلام کی دعوت دیں۔ چنانچہ جب وہ آ گئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیف فیکم ابن السلام، عبداللہ بن سلام تم میں کیسا آدمی تھا؟ کہنے لگے خیرنا وابن خیرنا، ہم میں سے بہتر ہے اور بہتر کا بیٹا ہے، اعلمنا وابن اعلمنا، سب سے بڑا عالم ہے اور سب سے بڑے عالم کا بیٹا ہے۔ الفاظ ذرا دیکھیں، سیدنا وابن سیدنا، ہمارا سردار ہے اور ہمارے سردار کا بیٹا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لے تو تمہارا کیا رویہ ہوگا، تم کیا کرو گے؟ کہنے لگے اعاذہ اللہ من الاسلام، اللہ تعالیٰ اسے اسلام سے پناہ میں رکھے۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ عبداللہ بن سلام پردے سے باہر آ گئے اور ڈٹ کر کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وہ یہودی جنہوں نے ان کی اتنی تعریف کی تھی ابھی کہنے لگے کہ شرنا وابن شرنا، ہم میں سے بڑا شرارتی ہے اور بڑے شرارتی کا بیٹا ہے۔ اندازہ لگائیں کہ وہی آدمی ہے، وہی زبانیں ہیں، ابھی اسی جگہ پر کھڑے ہیں، پہلے کیا ان کے الفاظ تھے اور اب کیا کہہ رہے ہیں، مگر ضد کا کوئی علاج نہیں ہے، جانتے پہچانتے ہوئے بھی ایمان نہیں لائے، سوائے عبداللہ بن سلام اور تقریباً 5 یا 7 اور کہ وہ جو ایمان لائے تھے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی قرآن کریم آ گیا، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو ان کے پاس ہیں۔ تو قرآن کریم کو نہ ماننے سے ان کی کتابوں کا بھی انکار ہے جی، قرآن کو نہیں مانیں گے تو ان کی کتابوں کا بھی انکار ہوتا ہے، کیونکہ یہ قرآن ان کی کتابوں کی بھی تصدیق کرنے والا ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اور تھے وہ اس سے پہلے، يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، فتح طلب کرنے والے ان لوگوں کے خلاف جو کافر ہیں۔ اس آیت کریمہ کی 2 تفسیریں تمام تفاسیر کے اندر نقل کی گئی ہیں۔ يَسْتَفْتِحُونَ سے کیا مراد ہے؟ ایک یہ کہ فتح کے معنی چونکہ کھولنے کے ہیں تو اس لحاظ سے اس کا معنی یہ ہوگا کہ بنی اسرائیل کفار پر اس بات کو کھولتے تھے، یعنی بیان کرتے تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں۔ وَكَانُوا، اور وہ جو بنی اسرائیل تھے، من قبل، اس سے پہلے، یستفتحون، اس بات کو کھول دیا کرتے تھے، علی الذین کفروا، ان لوگوں پر جو کافر ہیں کہ وہ نبی آنے والے ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ نبی کی بات کو کھول کر بیان کر لیتے تھے۔ دوسری تفسیر، فتح کا معنی کامیابی بھی ہے، تو یہودی حضور کی آمد سے پہلے کافروں کے مقابلے میں فتح اور کامرانی کے لیے دعا کرتے تھے اور کہتے تھے اے پروردگار، نبی آخر الزمان کے وسیلے سے ہمیں ہمارے دشمنوں پر فتح عطا فرما۔ ٹھیک ہے نا، حضور علیہ السلام کا وسیلہ دیتے تھے کہ نبی آخر الزمان کے وسیلے سے ہمیں ہمارے دشمنوں پر فتح عطا فرما۔ وَكَانُوا مِن قبل، اور وہ تھے اس سے پہلے، يستفتحون، فتح طلب کرنے والے، نبی کے وسیلے سے فتح طلب کرتے تھے، علی الذین کفروا، ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کر دیا۔ اب وسیلہ تو اسی کا دیں گے جس کے ساتھ کچھ تعظیم کا تعلق ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعائیں کرتے تھے۔ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، پس جب آ گئی ان کے پاس وہ ذات جس کو انہوں نے پہچان لیا، جب پہلے وسیلہ دیا کرتے تھے، اس سے فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے، تو جب وہ ذات آ گئی تو کفروا بہ، تو اس کا انکار کر گئے۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، پس اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے کافروں پر۔ وسیلہ کا شرعی مفہوم اور حکم کیا ہے؟ وسیلہ کا شرعی مفہوم اور حکم سمجھ لیں
وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح دعا کرے کہ اے پروردگار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے میرا یہ کام کر دے، یا یوں کہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے طفیل سے میرا یہ کام کر دے، یا یوں کہتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی برکت سے میرا یہ کام کر دے، یا یوں کہے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی حرمت سے میرا یہ کام کر دے، تو وسیلہ، طفیل، صدقہ، حرمت، جا اور حق سب کا ایک ہی معنی ہے۔ اپنی لغت، زبان اور عرف کے اعتبار سے الفاظ مختلف ہیں، بہرحال معنی سب کا ایک ہی بنتا ہے۔ تو اس میں قدرے کچھ تفصیل ہے، اس کو ذرا آپ غور سے سننا، اور اس بات کو آج واضح ہو جانا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ وسیلہ کس طریقے سے مانگنا جائز ہے اور کس طریقے سے وسیلہ مانگنا جائز نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی بات اس میں کہ اگر توسل کرنے والا یہ سمجھتا ہے، وسیلہ لینے والا، اس بات کو غور سے سننا ہے کہ وسیلہ لینے والا، کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ جس کا میں وسیلہ دے رہا ہوں وہ میرے پاس حاضر ناظر ہے، ٹھیک ہے، میں جس کا وسیلہ دے رہا ہوں وہ میرے پاس حاضر ناظر ہے، موجود ہے یہاں پر، اور عالم الغیب ہے، سب کو جاننے والا ہے، جو اس سے پہلے وہ اس کو بھی جاننے والا ہے، ابھی اور آئندہ جو ہونے والا ہے اس کو بھی جاننے والا ہے، عالم الغیب ہے، اور تمام کاموں میں اس کا تصرف حاصل ہے کہ میرا کام کروا سکتا ہے۔ اگر اللہ ارادہ کرے کہ میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا ہوں، تو وہ ہم جس کا وسیلہ پکڑ کر کہتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، تو ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ اگرچہ اللہ نہ بھی چاہے تو ہم جس کا وسیلہ لیں گے اللہ سے وہ کام کروا کے رہے گا، تو ایسے وسیلے کے کفر اور شرک ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، ایسا وسیلہ کرنے والا کافر اور مشرک ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ کسی جس کا وسیلہ دے رہے ہیں کسی شخص کا بھی، تو اس کا حاضر ناظر ہونے کا یقین رکھ کے کہ وہ عالم الغیب ہے یا ہمارا کام کروا سکتا ہے، تو ایسا کرنا یہ شرک ہے، ایسا وسیلہ جائز نہیں ہے۔ دوسرا جو وسیلہ میں آپ کے سامنے ابھی ذکر کروں گا یہ جائز ہے، اور اگر وسیلہ کرنے والا جس کا وسیلہ دے کر دعا کر رہا ہے اس کو عالم الغیب، حاضر ناظر نہیں سمجھتا، مطلب شیخ عبد القادر جیلانی کے میں وسیلہ دے کر اللہ سے دعا کرتا ہوں، اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی عالم الغیب بھی نہیں تھے، حاضر ناظر بھی نہیں تھے، اور اس کو متصرف الامور بھی نہیں سمجھتا ہوں۔ متصرف الامور یہ ہے کہ وہ کام کروا سکتے ہیں، ہر صورت کام کروائیں گے، تو حاضر ناظر، عالم الغیب، مختار کل چونکہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اسی کو سمجھتا ہے، یہی عقیدہ وہ رکھتا ہے کہ حاضر ناظر بھی صرف اللہ ہے، عالم الغیب بھی صرف اللہ کی ذات ہے، مختار کل بھی صرف اللہ کی ذات ہے، اور اس کا یہ نظریہ بھی نہیں ہے کہ وہ رب تعالیٰ سے جبراً کام کروا سکتا ہے، اور محض ان کے ساتھ تعلق کا واسطہ دے کر دعا کرواتا ہے، تو یہ جائز ہے۔ مثلا یوں کہتا ہے کہ اے پروردگار میرا تیرے پیغمبر پر ایمان ہے اور میں ان سے محبت کرتا ہوں، یا اولیاء کی محبت کا واسطہ دے کر میں تیرے ولیوں سے محبت کرتا ہوں، اور یہ میرا ان سے محبت کرنا ایک نیک عمل ہے، اور اس نیک عمل کی وجہ سے توسل کرتا ہوں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے دعا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ میں تیرے پیغمبر پر ایمان رکھتا ہوں اور ان سے محبت کرتا ہوں، اس کی وجہ سے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تو یہ وسیلہ کرنا جائز ہے اور اس کا کوئی بھی منکر نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے اگر کوئی وسیلہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، شرط اس میں یہ ہے کہ جس کو وسیلہ بنایا گیا اس کو حاضر ناظر نہیں سمجھنا، اس کو عالم الغیب نہیں سمجھنا، اور متصرف الامور کہ وہ بندہ ہر صورت میں کام کروا سکتا ہے، یہ عقیدہ نہیں رکھنا۔ تو بس صرف یہ ہے کہ نیک عملوں کا جو تعلق ہے اللہ کے ساتھ، ان لوگوں کا، ولیوں کا، تو اس نیک عمل کا وسیلہ رکھتے ہوئے اگر کوئی بندہ وسیلہ کرے تو یہ وسیلہ کرنا پھر جائز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں سمجھترو بھی انفسہم، بری ہے وہ چیز جو انہوں نے خریدی اپنی جانوں کے لیے، انہوں نے کفر خرید کر برا سودا کیا۔ جی کس چیز کا کفر کیا؟ ان یکفروا بما انزل اللہ، یہ کفر کرتے ہیں ان چیزوں کا جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، بغیاً سرکشی کرتے ہوئے، ان ینزل اللہ من فضلہ، یہ کہ نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا فضل، علی من یشاء من عبادہ، جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اس پر کسی کا زور اور اختیار نہیں چلتا۔ دوسرے مقام پر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ ان کے کفر اور انکار کا نتیجہ یہ ہوا کہ فباءوا بغضب علی غضب، پس لوٹے وہ غضب پر غضب لے کر۔ ایک غضب تو پہلے پیغمبروں کی نافرمانی کا، اور دوسرا غضب کون سا ہو گیا کہ آخری پیغمبر آئے ان کا بھی انکار کر دیا۔ وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ حضور پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، جو صحیح ایمان ہے جیسے صحابہ ایمان لائے تھے، اللہ ہمیں بھی صحیح تصدیق کرنے کی پہلی کتابوں کی بھی توفیق عطا فرما دے۔